اللہ آئے تھے، حسین نہیں آئے تھے، اس لیے مجبوراً ہمیں یزید کی بیعت کرنا پڑا۔ تو اب امام حسین نے کہا کہ میں بروز محشر شہید بن کر تو اٹھ سکتا ہوں، مگر یہ الزام اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے حسین نے کہا میں جان دے دوں گا، مگر نانا کی امت کو دوزخ میں لے جانے کے لیے برداشت نہیں کروں گا۔ امام حسین تشریف لائے۔ جب مولا حسین کوفہ آئے، کہاں پر آئے؟ کوفہ آئے۔ امام زین العابدین ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے، چوراہے پر کھڑے ہو کر کوفہ والوں سے کہا ہے کوفہ والوں، تم نے ہزاروں خطوط لکھ کر میرے بابا کو ملک عراق آنے کی دعوت دی تھی، لو نبی کا نواسا امام حسین آ چکا ہے۔ آؤ اے کوفہ والوں، میرے بابا تم سے بیعت لینے کو تیار ہے، تم کو بیعت دینے کو تیار ہے۔ سارے کوفہ والے باہر تو نکلے آواز سن کر امام زین العابدین کی، مگر خدا کی قسم وہ امام حسین کے قریب آنے کے بجائے واپس اپنے گھروں کو جانے لگے، اپنے گھروں میں داخل ہو گئے، دروازے بند کر لیے، کھڑکیاں بند کر لیے۔ امام زین العابدین نے پوچھا کہ اے لوگوں ہوا کیا؟ تم نے تو بیعت لینے کی نیت سے دعوت دی، ہزاروں لاکھوں خطوط لکھے، تمہارے خطوط پا کر میرے بابا تمہارے پاس آئے اور تم اب امام حسین کے ساتھ پیٹ بتا کر گھروں میں چلے گئے، بات کیا ہے؟ تو سارے کوفہ والوں نے کہا آپ کے آنے تک یزید نے ہم سے یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی امام حسین کو پناہ دے گا، امام حسین کو، ان کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا، میں اس پورے گھر والے کو، ان کے خاندان کو نیست و نابود کر دوں گا، ان کو ہلاک کر دوں گا، ان کا قتل کر دوں گا۔ لہذا اب ہم آپ کی مدد کر کر اپنے جوان بچوں، بچیوں، بوڑھوں کو ہم قتل و غارت گری میں مبتلا نہیں کر سکتے، لہذا ہم آپ سے دور ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر کوفہ والے دھوکہ دے کر دروازہ بند کر لیے، کھڑکیاں بھی بند کر لیے۔ امام حسین کو اب کوئی پانی بھی نہیں پلا رہا ہے، کوئی کھانا بھی نہیں کھلا رہا ہے۔ امام حسین جیسے ہی رات ہوئی کوفہ میں خیمہ ڈالے، پھر صبح ہوئی پھر چلنے لگے، چلتے چلتے کوفہ سے کربلا تک آ گئے۔ کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں ہے، کوئی گھر میں سلانے کو تیار نہیں ہے، کوئی کھانا کھلانے کو تیار نہیں ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں گھیر لیا گیا، کیونکہ یزید اور اس کے حواریوں نے امام حسین کو کربلا میں گھیر لیا۔ حسین نے کہا کہ دیکھو میں یہاں لڑنے کی نیت سے نہیں آیا، میں لڑنے کی نیت سے، اگر تم چاہتے ہو میں صلح کی بات کرنے تیار ہوں، میں صلح کے لیے تجویز پیش کرتا ہوں۔ حالات پورے خراب ہو گئے، معاملہ پورا تتر بتر ہو گیا۔ امام حسین نے صلح سامنے رکھی۔ کیوں صلح رکھی وہ بھی سن لو۔ لوگ کہتے ہیں حسین جنگ کرنے گئے، ظالموں کان کھول کے سنو، حسین نے وہاں کیا صلح کا پیغام رکھا تھا۔ آپ اگر ایسے ظالموں سے ملے تو یہ بات بتلا دینا۔ امام حسین نے 3 باتیں رکھی تھی۔ امام حسین نے کہا کہ دیکھو میں یہاں جنگ و جدال نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے اگر میری تلوار اٹھے گی تو خون کسی کافر کا، یہودی کا، عیسائی کا، مجوسی کا نہیں بہے گا، نانا کے کلمہ پڑھنے والی نانا کی امت کا خون بہے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کلمہ پڑھنے والے کا خون بہے، اور اگر تمہاری تلوار اٹھ گئی تو کسی اور کا خون نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا خون بہے گا، نبی کا خون اس رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ خون بہے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم ہمارا قتل کر کے جہنم رسید ہو جاؤ، لہٰذا میں قتل و غارت گری سے تم کو بھی بچانا چاہتا ہوں، خود بھی بچنا چاہتا ہوں، اس لیے صلح کی بات کر رہا ہوں۔ سنو، 3 شرطیں رکھی امام حسین نے، کہا کہ میں واپس مدینے چلے جاؤں گا۔ دوسری شرط رکھی کہ اگر تم کو یہ منظور نہیں ہے کہ میں مدینہ چلا جاؤں
تو میں کربلا سے کسی اور ملک کی طرف چلا جاؤں گا جہاں کوئی ہمیں جانتا نہ پہچانتا ہو, وہاں جا کر اپنی بقیہ زندگی گزار لوں گا. اگر یہ شرط بھی تمہیں منظور نہیں تو اسی کربلا میں, اسی عراق کے کسی کونے میں رہوں گا. ایک مسجد مجھے دے دو, میں مسجد میں اپنی بقیہ زندگی گزار لوں گا. یہ تینوں شرطیں ابن زیاد کے سامنے بیان ہوئی. ابن زیاد گیا, یزید کو سنایا. یزید سنا, یزید بولا کہ بھائی شرطوں میں سے کوئی ایک منظور کر لو, مسئلے کو ختم کرو. مگر ابن زیاد بڑا خطرناک شریر تھا, بدماش تھا. وہ کہا کہ یزید اگر ہم امام حسین کی شرطوں کو مان لیتے ہیں تو امام حسین آج نہیں تو کل پھر ان کے چاہنے والے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. اگر امام حسین کا قتل ہو جائے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا, لہذا ان کا قتل ضروری ہے. پھر یزید کو سمجھ میں آج نہیں تو کل پھر ٹینشن ہوگا, لہذا ابن زیاد کا مشورہ قبول کر لیا. قبول کر کے اس بدبخت ظالم نے سرکار امام حسین اور ان کے خاندان والوں کے قتل کا فرمان جاری کر دیا. اور ابن زیاد یہ پوری ترکیب بنایا. جب ابن زیاد یزید کے پاس سے نکل رہا تھا تو ہاتھ جوڑ کے یزید سے کہا کہ میں ایک گزارش کرتا ہوں, میری ایک ریکویسٹ ہے. کہا کیا؟ کہا کہ امام حسین کے ساتھ ان کے قافلے میں میرے 5 قریبی رشتہ دار بھی ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, یزید سے کہہ رہا ہے, آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے ان 5 رشتہ داروں کے لیے امن کا پیغام دے دیں اور ایک فرمان جاری کریں کہ کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگائے گا, کوئی ان کا قتل نہیں کرے گا, وہ صحت و سلامتی کے ساتھ مدینے کو پہنچیں گے. ابن زیاد کو جب اتنا بڑا کام دیا تو ابن زیاد کی خواہش پر وہ 5 لوگوں کے ان کو قتل نہیں کرنا, صحت و سلامتی کے ساتھ مدینے تک پہنچانا, یہ فرمان بھی یزید جاری کر دیا. اب یہ ان کے قتل کا اور ان کی سلامتی کا فرمان لے کر ابن زیاد پھر امام حسین کے کیمپ کے پاس, خیمے کے پاس آیا. آ کر پہلے وہ 5 لوگوں کے خیمے میں گیا. اب سنو مسلمانوں ایمان کی بات, درگ والوں, عظمت پر تم نے ہزاروں تقریریں سنی, یہ تاریخ پر شاید پہلی تقریر ہے. سنو مسلمانوں, ابن زیاد وہ 5 لوگوں کے خیمے میں گیا. وہ 5 کون تھے؟ تو وہ 5 میں ایک خاتون, 4 مرد تھے. وہ جو ایک خاتون تھی ان کا نام تھا حضرت ام البنین. کون تھا؟ کیا نام تھا ان کا؟ کون تھی یہ ام البنین رضی اللہ عنہا؟ یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ تھی, یعنی امام حسین کی سوتیلی ماں. حضرت فاطمہ جب پردہ فرمائی تو حضرت علی نے حضرت ام البنین سے نکاح کیا تھا. اور ام البنین کے 4 بیٹے تھے جو حضرت علی سے پیدا ہوئے. وہ 4 بیٹوں میں بڑے بیٹے کا نام حضرت عباس علمبردار تھا اور ان کے دیگر 3 بھائی تھے. ان 5 کی لیے لکھا کر لایا, ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. انہیں کئی کو ان کے ساتھ اتنی ہمدردی کر رہا, اس لیے ہمدردی کر رہا تھا کیونکہ ام البنین رضی اللہ عنہا ابن زیاد کی سگی پھوپھی تھی. کیا تھی؟ سگی پھوپھی, ابن زیاد کے باپ کی بہن. تو ابن زیاد کون ہوا؟ مولا علی کے سالے کا بیٹا. آپ سمجھ رہے ہیں, ایک طرف ابن زیاد امام حسین کا سوتیلا ممیرا بھائی ہے, سوتیلا ممیرا بھائی ہے, اور دوسری طرف حضرت عباس سگے سوتیلے بھائی ہے. حضرت عباس, جیسے ہی حضرت عباس نے یہ سنا کہ پھوپھی میں آپ کے اور آپ کے 4 بچوں کے لیے امن کا پیغام لے کر آیا ہوں, آپ لوگ یہاں سے مدینے کو واپس چلے جاؤ, یہ یزید کا فرمان ساتھ میں رکھو, کوئی اگر راستے میں روکے تو یہ بتا دینا, تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا,
تمہیں مدینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچایا جائے گا، میں ساتھ میں 2-4 فوجیوں کا بھی انتظام کر دیتا ہوں، تمہیں کوئی نہیں ستائے گا۔ تو حضرت عباس علمبردار نے پوچھا پھر بھائی حسین کا اور دیگر کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ ان کے لیے قتل کا فرمان جاری ہو گیا، ان کے ساتھ جنگ ہوگی، ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو حضرت عباس علمبردار نے تلوار کھینچی اور ابن زیاد کی گردن پہ رکھ کر پوچھا، اے ظالم بتا، اے ظالم بتا، تو ہمیں بچانا کیوں چاہتا ہے؟ تو ہمیں بچانا کیوں چاہتا ہے؟ تو اس ابن زیاد منحوس و بدبخت نے کہا، اس لیے بچانا چاہتا ہوں کیونکہ تو میرے پھوپھی کا بیٹا ہے، تو میرا پھوپھیرا بھائی ہے۔ تو حضرت عباس علمبردار نے کہا، ارے ظالم، تو اپنے پھوپھیرے بھائی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تو عباس علمبردار اپنے بھائی، سگے بھائی امام حسین کو شہید ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ امام عباس علمبردار نے کہا، ظالم سن، تیرا یہ گندا فرمان یزید ملعون کا تیرے منہ پر پھینکتا ہوں، ہمیں امن تیرا نہیں چاہیے، ہمیں حسین کی محبت میں شہادت چاہیے، یہ عباس علمبردار نے کہا۔ اور رب نے کیا کیا؟ ایک طرف سوتیلے میرے بھائی کو ابن زیاد جیسا منحوس وہ بدبخت چہرہ دے کر کھڑا کر دیا، اور ایک طرف سوتیلے بھائی کو عباس علمبردار بنا کر کھڑا کر دیا۔ صبح قیامت تک یہ 2 بھائی مثال بن گئے، ایک ہے حسین کی جان لینا چاہتا ہے، حکومت کی خاطر، کرسی کی خاطر، سلطنت کی خاطر، نبی کے نواسے کو بے گور و کفن شہید کر کے تڑپانا چاہتا ہے، اور دوسرا بھائی اپنے سوتیلے بھائی امام حسین کی خاطر خود بھی شہید ہونے تیار ہے، ساتھ میں تینوں بھائیوں کو بھی شہادت کا جام پلانے کے لیے تیار ہے۔